السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم نے کل 20 آیات سورۃ البقرہ کی کمپلیٹ کر لی تھی۔ یہاں تک آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا 2 رکوع۔ آج ہم انشاءاللہ 3rd رکوع سٹارٹ کریں گے اور 21ویں آیت سے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو ہم سٹارٹ کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ پہلے ہم اس کا پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، اعبدو کا مطلب یہ اگر عربی گرامر کی بات کریں نا تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے۔ اعبد، اعبدا، اعبدو، کہ تم عبادت کرو۔ یہ تھوڑی سی نا میں نے عربی کی گرامر کو یوز کیا ہے، جو صرف کہ اگر کوئی بچہ سن رہا ہوگا نا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ عربی کا صیغہ ہے۔ تو کہتے ہیں اعبدو، تم سب عبادت کرو، ایک بندہ نہیں، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، اس رب کی جو تمہیں پالنے والا ہے، الذی خلقکم، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم لوگوں سے پہلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، قوم لوط، جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو، تم متقی بن جاؤ، اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، بلکہ تم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں صرف اور صرف ان احکامات کو فالو کرو۔ اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یا ایھا الناس۔ اب دیکھو عبادت کا جو تقاضا ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ بندے کو پتہ ہے کہ اس ذات اقدس نے مجھے پیدا کیا، اب میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، اور سجدہ کرنے کی جو اصل مقصد ہے وہ الوہیت کو ظاہر کرنا ہے کہ میرا الہ صرف اور صرف ایک ہے۔ فور ایگزامپل ہندوازم جو ہے وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہمارا جو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے جیسے ہندو اپنا پرساد اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں پر اپنے بتوں کے آگے رکھتے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے پاک ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو فرماتی ہے تم جو صدقہ خیرات نکالتے ہو وہ بظاہری طور پر تو تمہارے بھائیوں تک جاتا ہے، غریبوں تک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اگلی آیت کے اندر ہم بڑھ رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذی، وہ ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشا، فراشا کا مطلب ہوتا ہے بچھونا، جیسے چھوٹے بچے کے لیے آپ نے وہ نہیں رکھ دیتے، بچھونا ٹائپ رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے زمین کو ایک قسم کا بچھونا بنا دیا۔ یعنی کہ بچھونے کی کیا، بچے کی ایک بچھونے کی کیا وہ ہوتی ہے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں زمین کی اتنی، ہم تو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ نہیں ہے، کن کہہ دے گا تو فیکن وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کے لیے، ہم نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، اور ہم نے آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سما کا مطلب ہوتا ہے آسمان، آسمان سے نازل کیا، کیا؟ ماء کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نکالا، اخرجہ کا مطلب نکالا، اس کے ذریعے نکالا کیا؟ پھل، زمین سے پھل نکالا، یعنی کہ زمین پہ جب بارش برستی، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کسان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی،
بارش ہوگی تب ان کا کام ٹھیک ہوگا، یعنی یہ بارش اگر ہوگی تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کی زمین کو زرخیز کرے گا، اور کیا کرے گا، رزق لکم، وہ تمہارے لیے رزق نکالے گی، وہ تمہارے لیے پھل نکالے گی۔ اب پھل دیتی ہے، گندم دیتی ہے، چاول دیتی ہے، جتنے بھی بیج عطا کرتی ہے وہ زمین، تو وہ انسان کی معیشت کا کام کرتے ہیں، اس سے انسان، کسان، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پیسہ کماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مفت میں چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کہ پوری کائنات کو معاشی طور پر فائدہ پہنچا رہی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اندادا، اندادا کا مطلب شریک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جاننے والے ہو۔ تعلمون کا مطلب ہوتا ہے تم جاننے والے ہو۔ اب دیکھیں، معیشت کے، انسان کے کمانے کے بہت زیادہ ذرائع ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہے یہ گندم کی فصلیں ہیں، گندم کی دکانیں ہیں، چکیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، بہت کوئی اپنا تیل بنا کے بیچ رہا ہے، یہ ساری کی ساری سیڈز جو ہیں، انگلش میں لفظ جو سیڈز یوز کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی زمین سے حاصل ہو رہی ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اپنا رزق حاصل کر رہے ہو۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ باقاعدہ ایک نعمت ہے، اور اس کو کم تر نہ سمجھیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہتے ہیں اگر تم شک میں ہو، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، میں نے پیچھے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی لفظ گزرا تھا، ذالک الکتاب لا ریبہ، ریبہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے شک، تو یہاں پر بھی وہی ریب کا مطلب شک ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ خاص جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہم نے نازل کیا، جو لیکچر سن رہے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دفعہ پڑھیں۔ تو جو نازل کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اگر تم اس میں شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو تم ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت، فور ایگزامپل جیسے سب سے چھوٹی صورت سورہ وہ ہے کوثر، تو سورۃ الکوثر کی نما صورت ہی بنا کے لے آؤ، مم مثلی، یا اس کی ایک مثل یا اس جیسی کوئی لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، وَدْعُوا، دعوت دینا، ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں نا، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے دعوت، ادعو، تم بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں، کئی لوگ قرآن شریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن شریف سچا نہیں ہے، یہ نبی توبہ نعوذ باللہ گستاخی کیا کرتے تھے، سچا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کر کے ان کو چپ کرا دیا۔ ہم سعودیہ جاتے ہیں، ہم دبئی جاتے ہیں، ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کتنے کتنے عربی عربی بولنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان یہ ایک چیلنج رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اتنے قابل ہو تو یہ قرآن شریف جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن قرآن شریف جسٹ ایک عربک کا نام نہیں ہے، قرآن شریف ایک تاثیر کا نام ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک جو ہوتا ہے نا اثر طاری ہو جاتا ہے، انسان اس قرآن شریف کی تلاوت جب سننے لگتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ختم ہی نہ ہو، یہ بس چلتی رہے، میں سنتا رہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، مگر مطلب کہ خواہشات بگڑتی نہیں۔ فور ایگزامپل، میں نے اس رمضان میں تراویح مکمل کی، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار بس اب میں نہیں آگے پڑھاؤں گا، بلکہ میری خواہش ہے یار میں اور اچھا قرآن شریف نیکسٹ ایئر پڑھوں، ٹھیک ہے۔ اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اس کو مشکوک نہیں بنا دیتی، یعنی کہ انجیل آپ دیکھیں اس کے اندر ہیرا پھیری، مطلب اس کے اندر کوئی کمی پیشی اور زیادتی ہو گئی ہے، لیکن قرآن شریف آج تک ایک پروپر، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی رتی برابر بھی کمی پیشی نہیں ہوئی، جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی شکر الحمدللہ آج تک ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے علماء بھی سیر نہیں ہوتے،
جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، یعنی کہ قرآن شریف جتنا پڑھتا رہے بچہ، آپ نے دیکھا ہے حفظ کے بچے پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کے سوز و گداز میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ جب اس کو پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے خزانوں کے اندر اضافہ ہی اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو قرآن شریف کی جو برکت ہے نا، وہ تو زبانی کلامی اگر بات کرے تو وہ ختم ہی نہیں ہو سکتی، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت عطا کی ہے۔ اور برکت کیوں نہ عطا ہو، یہ نازل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے۔ اسی طرح آگے والی آیت کے اندر اگر ہم پڑھیں تو وہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، مطلب کہ ایک آیت بھی نہ یا ایک سورت بھی نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور اوپر سے ڈائریکٹ بات کر دیے کہ تم بنا ہی نہیں سکو گے۔ لن، یہ لن جو لفظ یوز ہوا ہے نا، یہ عربک کے 4 حروف ہوتے ہیں، ان لن کئی زن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لن تفعلوا، تم کر ہی نہیں سکو گے، بہت بڑی بات ہے۔ فاتقوا النار، تو تم ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا نا، گیس جلائی تو آگ جل گئی، لیکن یہ ایک ایسی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھی ہوئی ہے، وہ اس بھڑکتی ایسے ہے کہ اس کے اندر پتھر ڈالو یا پھر انسان ڈالو تب وہ آگ زیادہ سے زیادہ بھڑکتی ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، اس میں ڈرنا چاہیے ایسے کام کرنے والوں کو، گناہ کے کام کرنے والوں کو، کیونکہ یہ عذاب بہت سخت ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو بڑا ہی آج کا یہ لیکچر امپورٹنٹ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، جو عطا کی گئی ہیں، اس کو ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے پیدا ہمیں کیا کس بنا پر پیدا کیا، اس کا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ رزق کیسے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، آسمان سے پانی عطا کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ساری سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح جو لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے قرآن شریف کے برابر ہم صورت لے آئیں گے، تو وہ بھی عاجز آ گئے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا اینڈ پہ عذاب ذکر کیا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ آگے ہمارا جو لیکچر ہوگا نا، وہ وبشر الذین آمنوا، یہ اب ایمان والوں کا ذکر ہوگا، اور ان کے، اور یہ قرآن شریف کا ایک اسلوب ہے جہاں پر جہنم کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر پھر آگے جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری سیریز جاری رہیں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو ابھی تک ہمارے اس سفر کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔